پاکستان اور IMF کے درمیان بجٹ سے متعلق تمام امور اور اہداف پر اتفاق. تنخواہ طبقے کو ریلیف دینے پر غور. ذرائع کا کہنا ہے آئندہ مالی سال کے بجٹ کا حجم تقریباً 18,000 ارب روپے ہو سکتا ہے. تنخواہ طبقے کو ریلیف دینے کے لیے FDR کے مرشد مذاکرات جاری. حقدار صارفین کے لیے بجلی سبسڈی ختم نہیں کی جا رہی. 200 یونٹ سے کم استعمال کرنے والے صارفین کی تعداد 95 لاکھ سے بڑھ کر 2 کروڑ 15 لاکھ ہو گئی. ان لوگوں کو 527 ارب روپے کی سبسڈی دی جا رہی ہے. وزیر توانائی اویس تخاری کی نیوز کانفرنس. کہا ڈیٹا آنے کے بعد صحیح حقدار صارفین کو ڈسکاؤنٹ جاری رکھیں گے. اور ایران سے ڈیل کے قریب ہے مگر جلد بازی نہیں کریں گے. اچھی ڈیل نہ ہوئی تو دوبارہ فوجی آپریشن کریں گے. ڈیل پر دستخط ہوتے ہی آبنائے ہرمز کھول دی جائے گی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فاکس نیوز پر اپنی بہو کو انٹرویو. بولے ایران نے ایٹمی ہتھیار نہ خریدنے کی یقین دہانی کروائی ہے. وفاقی وزیر کی سفارش کام نہ آئی. لیسکو والوں نے ٹرانسفارمر کے لیے گاؤں والوں سے 80,000 روپے اینٹ لیے. خواجہ آصف نے سوشل میڈیا پر کچا چٹھا کھول دیا. چیف ایگزیکٹو لیسکو رمضان بٹ کے حکم پر تحقیقات شروع. لائن مین شوکت علی، فلک شیر اور لائن سپرنٹینڈنٹ محمد حسین کو معطل کر دیا. ٹرانسفارمر تبدیل کرنے والے اہلکار شبیر کے خلاف پرچہ کٹ گیا. وفاقی وزیر خواجہ آصف نے بتایا تھا ان کے باورچی ایوب کے آبائی علاقے پتوں کی چک 27 ڈھولن کاسوں کا KV ٹرانسفر جل گیا. گاؤں کے لوگوں نے چندہ جمع کر کے نیا ٹرانسفارمر لگوایا. لیسکو اہلکاروں کو 80,000 روپے ادا کیے گئے جس کی رسید نہیں دی. خواجہ آصف نے ٹویٹ میں لکھا وفاقی وزیر کی سفارش پر یہ حال ہے تو عوام کا کیا ہوتا ہوگا. آئندہ مالی سال کے بجٹ میں درآمدی اشیاء پر ریگولیٹری ڈیوٹی اور ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی میں کمی کا امکان. امپورٹڈ گاڑیوں پر بھی ڈیوٹی کم کیے جانے اور ایکسپورٹ انڈسٹری کے خام مال پر عائد ٹیرف میں کمی ہو سکتی ہے. وزیر اعظم کی ہدایت پر بجٹ میں ایکسپورٹ انڈسٹری کے لیے خام مال سستا ہونے کا امکان. وزارت صنعت و تجارت نے نیشنل ٹیرف پالیسی کا مسودہ تیار کر لیا. زراعت سے وابستہ درآمدی خام مال پر ٹیکسز اور زرعی آلات و مشینری پر امپورٹ ڈیوٹی کم ہو سکتی ہے. الیکٹرک گاڑیوں اور بائک کا پلانٹ لگانے کی مشینری اور آلات پر اضافی کسٹم ڈیوٹی میں کمی کا امکان. ایرانی حکام شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے جنازے اور تدفین کی تیاری کر رہے ہیں. سرکاری میڈیا کے مطابق آیت اللہ خامنائی کا جنازہ جنگی صورتحال اور سیکیورٹی خدشات کے باعث متعدد بار مؤخر کیا. شہید آیت اللہ خامنائی کے جنازے میں لاکھوں افراد کی شرکت متوقع ہے. نماز جنازہ 14 سے 17 جون کے درمیان کرنے پر غور. آیت اللہ خامنائی 28 فروری کو امریکی حملے میں شہید ہوئے تھے. ایرانی حدود میں داخل ہونے والا ایک امریکی ڈرون مار گرایا. پاسداران انقلاب کا کہنا ہے امریکی MQ-1 ڈرون نے ایران کے خلاف کارروائی کی کوشش کی. ایرانی دفاعی نظام نے فوری رد عمل دیتے ہوئے اسے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا. امریکی سینٹرل کمانڈ نے خلیج عمان میں ایرانی بندرگاہ جانے والا جہاز ناکارہ بنا دیا. اعلامیہ کے مطابق امریکی ناکہ بندی کی خلاف ورزی پر گیمبیا کے پرچم بردار جہاز کو نشانہ بنایا گیا. ایرانی فوج نے تجارتی بحری جہازوں اور آئل ٹینکرز کو نئی وارننگ دے دی. آبنائے ہرمز کے انتظام میں کسی فوجی مداخلت پر کارروائی ہوگی. قطر نے آبنائے ہرمز میں ایران کے ٹول ٹیکس پر مشروط آمادگی ظاہر کر دی. قطر کے نائب وزیر اعظم شیخ سعود نے سنگاپور کے شنگریلا ڈائیلاگ سیکیورٹی فورم سے خطاب میں کہا اگر ایران بارودی سرنگوں کی صفائی اور دیگر ضروری امور کے لیے یہ ٹول ٹیکس وصول کرتا ہے تو کچھ عرصے کے لیے اس پر بات ہو سکتی ہے. انہوں نے واضح کیا صارفین کے لیے ٹول ٹیکس کی ادائیگی قابل قبول نہیں. اسرائیل جنوبی لیبنان میں واقع جنگی اعتبار سے اہمیت کے حامل بیوفورٹ پر قبضہ کر دیا. اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے اسرائیلی افواج کی سلامتی کے لیے یہ انتہائی اہم مقام ہے. حزب اللہ کے خلاف زمینی کارروائیوں کا دائرہ وسیع کیا جائے گا. اسرائیلی فوج نے جنوبی لیبنان اور وادی بیکا کے 7 دیہات خالی کرنے کی وارننگ دے دی. جنوبی لیبنان میں جھڑپ کے دوران ایک اسرائیلی فوجی مارا گیا، 4 زخمی ہوئے.
लेबनानी सदर का अमरीकी वजीर खारजा को टेलीफोन, जंग बंदी के लिए इकदामात का मुतालबा। मिस्र की जनूबी लेबनान में इसराइली जारहियत की मजम्मत। इसराइली फोर्सेस से इनकला पर जोर। फ्रांस का सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा। फ्रांसीसी वजीर खारजा ने कहा, लेबनानी सरजमीन पर इसराइली कब्जे और फौजी कार्रवाइयों को किसी सूरत जायज करार नहीं दिया जा सकता। फ्रांस के सदर मैक्रोन का सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से राबता। ईरान अमरीका जंगबंदी के लिए सिफारती कोशिशों और खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गुफ्तगू। आजाद जहाज रानी यकीनी बनाने पर भी तफसीली तबादला ख्याल। यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदा बराए खारजा अमूर काया क्लॉस कल पाकिस्तान का दौरा करेंगी। काया कॉलस नायब वजीर आजम इसहाक डार की दावत पर आ रही है। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन स्ट्रेटेजिक डायलॉग के 8वें इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया, काया क्लॉस सदर मुमलिकत और वजीर आजम से भी मुलाकातें करेंगी। दौरे से सियासी, इक्तिसादी और बैनुल अक़वामी उमूर में बाहमी इश्तराक को मजीद फरोग़ मिलेगा। हुज्जाज कराम की वतन वापसी का सिलसिला जारी। पीआईए की तीसरी परवाज 100 से जायद हुज्जाज को लेकर कराची पहुंच गई। पीआईए हुकाम ने इस्तकबाल किया। पीआईए 213 परवाजों के जरिए 53,000 हुज्जाज को वतन वापस पहुंचाएगी। वफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ कहते हैं, इस साल भी हज के लिए बेहतरीन इंतजाम किए। पाकिस्तानी हुज्जाज कराम ने इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार किया। शिकायत का तनासुब 1% से भी कम रहा। सऊदी वजीर हज ने आइंदा हज पॉलिसी का ऐलान कर दिया। आइंदा साल हज के ख्वाहिशमंद अभी से पासपोर्ट बनवा लें। कांगो में एबोला वायरस तेजी से फैलने लगा। सूरत हाल तशवीशनाक। इमदादी तंजीम डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने खबरदार कर दिया। जमहूरिया कांगो में एक माह के दौरान एबोला के 1000 से ज्यादा मुश्तबा केसेस रिपोर्ट हो चुके। 246 अफराद हलाक हो चुके हैं। शदीद गर्मी में कराची वाले दोहरी अजियत का शिकार। पानी का बहरान संगीन तर हो गया। वाटर कॉर्पोरेशन ने मलबा के इलेक्ट्रिक पर डाल दिया। तर्जुमान ने बताया कि इलेक्ट्रिक के मेन केबल में फॉल्ट से पंपिंग स्टेशन को बिजली मुअत्तल है। कराची को 5 करोड़ 40 लाख गैलन जामिया पानी की कमी का सामना है। जिला वस्ती और गरबी के कई इलाकों में पानी की फराहमी मुतासिर। वाटर कॉर्पोरेशन का कहना है, सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। बिजली की खराबी का मुस्तकिल हल ना निकाला गया तो पानी की फराहमी मजीद मुतासिर होने का खदशा है। सिंध में पानी की किल्लत। शहरियों को पीने के पानी की फराहमी मुतासिर होने का खदशा है। सिंध के आवाम को पानी से महरूम रखने की सूरत हाल किसी भी सूरत कबूल नहीं। वफाकी हुकूमत इरसा के जानिबदाराना फैसलों का फौरी नोटिस ले। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का मुतालबा। कहा, किसी भी सूबे को दूसरे सूबे के हिस्से पर तरजीह नहीं दी जा सकती। सिंध में किल्लत है, जबकि चश्मा, जहलम और तौलसा पंजनत लिंक कैनाल्स के जरिए पानी मुंतकिल किया जा रहा है। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों को पानी के फराहमी बराह रास्त दरिया सिंध से जुड़ी है। पानी की कमी के ये मनफी असरात कराची की सनतों और मजबूरी मुआशी सरगर्मियों पर भी पड़ेंगे। गैस, पानी और सयाहत की दौलत से मालामाल होने के बावजूद हमारा सूबा गरीब है। खैबर पख्तूनख्वा पंजाब को तो गैस और पानी दे रहा है, लेकिन हमारा किसान गंदम नहीं ला सकता। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहते हैं, बन्नू, स्वात और नौशहरा से ताल्लुक रखने वाले वज़राए आला ने अपने इलाकों में कितना काम किया। रियाई ख्याल में इस वक्त सबसे बड़ी सियासी कुव्वत पीपल्स पार्टी है। सूबाई वज़ीर इत्तलात शफीक जान कहते हैं, केपी हुकूमत अवामी खिदमत, शफाफियत और तरक्की के एजेंडे पर अमल पैरा है। तमाम अरकान असम्बली बानी चेयरमैन के विजन के मुताबिक अवामी खिदमत के लिए पुराज़म है। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने जरूरत से ज्यादा 13 लाख मैट्रिक टन चीनी बरामद करने की इजाजत मांग ली। चेयरमैन चौधरी ज़का अशरफ ने नायब वजीर आजम इसहाक डार को खत में लिखा, नायब वजीर आजम की सरबराही में कायम काबीना कमेटी जाकिर चीनी की बरामद से मुतालिक दरखास्त पर फैसला करे।
کریشنگ سیزن کے دوران مقامی ضروریات سے زائد چینی بنانے کے باعث انڈسٹری مشکلات کا شکار ہے۔ اضافی چینی کی برآمد سے پاکستان فوری طور پر تقریباً 500 ملین امریکی ڈالر کا قیمتی زر مبادلہ کما سکتا ہے۔ سندھ اور جنوبی بلوچستان میں شدید گرمی، نوکنڈی میں پارہ سب سے زیادہ 48 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، تربت اور سبی میں 42 ڈگری، دادو میں پارہ 44، نوابشاہ اور سکھر میں 42 ڈگری، حیدرآباد میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں درجہ حرارت 35، گرمی کی شدت 40 ڈگری محسوس کی جا رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے جنوب مشرقی پنجاب میں چند مقامات پر آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ گرمی کے 27 شہریوں نے پہاڑی علاقوں کا رخ کر لیا۔ پرفضا مقامات پر سیاحوں کا رش، اپردی کی خوبصورت وادیوں میں سیاحوں نے ڈیرے ڈال دیے۔ آباد آباد کی شملہ پہاڑی پر سیاح موج مستی کے لیے پہنچے۔ ملک بھر سے آئے سیاحوں نے چڑیا گھر کی سیر کی اور زپ لائن کا لطف اٹھایا۔ مارکہ حق میں پاکستان کے ہاتھوں بھارت کی ذلت آمیز پسپائی کا عالمی سطح پر واضح اعتراف۔ وسطی یورپ کے ملک سربیا کے صدر نے بھارتی S-400 دفاعی نظام کی تباہی کے پاکستانی موقف کی تصدیق کر دی۔ انٹرویو میں بطور غیر جانبدار تجزیہ کار زمینی شواہد اور دستیاب ڈیٹا کی بنیاد پر حقائق بیان کیے۔ کہا پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والی جنگ میں چینی ہتھیاروں نے غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ بھارتی دفاعی نظام کے ریڈار کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ بھارتی تردید کے باوجود دستیاب رپورٹس S-400 ریڈار سسٹم کے متاثر ہونے کی نشاندہی کرتی ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا جنگی لباس میں آگے بڑھنے کا اشارہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر اپنی AI سے تیار تصویر شیئر کی جس میں انہیں فوجی لباس میں دیکھا گیا۔ وہ ہاتھ سے آگے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ پس منظر میں جنگی طیارے فضا میں پرواز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ امریکی پرچم سے مزین جنگی بحری جہاز طوفانی سمندر میں پیش قدمی کر رہے ہیں۔ تصویر کے ساتھ کیپشن دیا گیا ہے، تم حواس باختہ ہو رہے ہو۔ یویفا چیمپئنز لیگ کی فتح کا جشن تشدد میں بدل گیا۔ PSG کی کامیابی پر مداح بے قابو ہو گئے۔ پیرس میں ہنگامے پھوٹ پڑے، پولیس اور شائقین میں جھڑپیں۔ ایک پولیس اہلکار زخمی، کئی موٹر سائیکلیں جلا دی گئیں، درجنوں افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ دفاعی چیمپئن پیرس سینٹ جرمین نے سنسنی خیز فائنل میں آرسنل کو ہرایا۔ اور فلم بیدوں کے لیے بڑی پر بڑا تحفہ، سلمان اقبال فلم، ضیاء فلم اور پرویز ملک فلمز کی پیشکش۔ فلم لو دی سانگ نے دھوم مچا دی۔ کراچی، لاہور اور پنڈی کے سنیما گھروں میں فلم دیکھنے شائقین کا تانتا بن گیا۔ پروڈیوسر اور کاسٹ فلم کی کامیابی کے لیے پر امید۔